لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں، تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ جو قرآن پاک کی آدھی آیات لکھے اور ترجمہ صحیح لکھے، اس کا مفہوم الٹ دے، تو اس پر کیا لعنت نہیں پڑے گی جس طرح یہود و نصارہ پر لعنت پڑی؟ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت پڑے گی، ہم آپ کو 5 مثالیں دکھانے والے ہیں۔ یہ آدھی آیات لکھتا ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ غلط کرتا ہے اور مفہوم آیات کا جو بالکل بدل دیتا ہے، تو ساری باتیں اس پر فٹ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، چور کوتوال کو ڈانٹے، خود یہ چوری کرتا ہے اور اصل میں اس کے دل میں بغض علماء کا۔ اس نے یہ باتیں مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی تھی۔ حالانکہ محققین کا اور محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کسی آیت سے دلیل لیتے ہیں تو آیت کا ایک حصہ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ جس طرح بخاری آپ پڑھ لیں، پہلی حدیث کے اوپر جو امام بخاری نے آیت نقل کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بس آیت کا ایک حصہ لکھا ہے۔ اسی طرح اگلا باب جو باب الایمان ہے، آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافی ساری آیات لکھے لیکن ان کا ایک حصہ لکھا ہے۔ تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات فٹ ہوگی؟ نہیں، کیونکہ محدثین محققین آیت کا حصہ لکھ کے اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس نے جو ہے وہ علماء پر اس طرح کیچڑ اچھالنا تھا، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ باتیں اس پر فٹ ہوتی ہیں، اور اس نے قرآن پاک کی اس طرح تحریف کی ہے کہ جو آیات کفار کے متعلق تھیں اس نے وہ اولیاء کرام پر فٹ کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں ہے کہ بدترین مخلوق ہیں خوارج، اس لیے کہ جو آیات کفار کے متعلق ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو پہلی مثال دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو کفار کے متعلق آیت ہے اور باقاعدہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کے جو کافر ہیں، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے، انہیں عقل نہیں ہے۔ یہ پوری آیت جو کفار کا لفظ لے کے اللہ کریم نے فرمایا ہے کس طرح اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتا ہے، اور ین ایکو کو ین کیوں پڑھا ہے، قرآن بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے، الا دعاء و نداء، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات۔ اور ہمیں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات۔ نعوذ باللہ، اللہ کے ولیوں پر اس آیت کو فٹ کیا۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اور اس نے پوری آیت اللہ کے ولیوں پر فٹ کر دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں سے اس طرح اعلان جنگ کر رہا ہے کہ جو آیت کفار کے متعلق ہے وہ آیت اللہ کے ولیوں پر فٹ کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو دکھایا اس کے نیچے کہ یہ سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہا ہے، 176 تک آیت سورہ بقرہ کی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس سے اوپر بھی اس نے بہت زیادہ بلنڈر مارے ہیں، یعنی پورا رکوع جس میں اللہ نے واضح طور پر کفار کا ذکر کیا، اس نے ساری باتیں اللہ کے ولیوں پر فٹ کی ہیں، تو صریح اس نے تحریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول اس پر بالکل فٹ آیا ہے کہ جو کفار کے متعلق آیات ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، وہ پکے خوارج ہیں۔ تو دیکھیں، اور بدترین مخلوق ہے، تو اسی کا طریقہ پر اس نے یہ چلا ہے، اور کس طرح اولیاء کرام کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے۔ اب ہم آپ کو آگے دکھانے والے کہ قرآن کے بارے میں کس طرح غلط ترجمہ کرتا ہے اور کس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ بکواس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن بکواس اور بےہودہ نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے۔ ہاں، میں تو بہت کم پھکیے دے رہا ہوں آج، بلکہ میں نے ان کو کہا کہ وہ قرآن پاک میں سورہ طارق میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، آپ دیکھیں، یہ میں اگر بات کروں تو انہوں نے پکڑ کے کلپ کاٹ دینا ہے۔ اب یہ نکالے نا کلپ، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلپ کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے بارے میں انہ لقول فصل، قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن،
قول ہے، یعنی یہ پرپسفل چیز ہے جو یہ بات کر رہا ہے، یہ اتنی مضبوط ہے. وما ہوا بالحزل، اب حزل کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، یہ بیہودہ بات نہیں ہے، یہ بکواس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن بکواس اور بیہودہ نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے. اب اللہ نے کہا کہ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ہے. وہ کہیں گے نہیں یہ تو فرضی جملہ ہو گیا کہ قرآن بکواس نہیں ہے. جب قرآن بکواس ہے ہی نہیں ہے تو کہنے کی ضرورت ہے کہ بکواس نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے؟ یہ تو توہین ہوگی. ڈنگر ہیں، ان کو بالکل بیسک بھی نالج نہیں ہے قرآن و سنت. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ڈنگر ہیں، انہیں بالکل قرآن و حدیث کا بالکل علم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جتنے بھی مفسرین آپ اٹھا کے دیکھیں، مترجمین، سب نے یہ کیا ہے کہ حزل کا معنی ہے ہنسی مذاق، کہ یہ قرآن ہنسی مذاق نہیں ہے. اور کس طرح اس نے قرآن کے بارے میں کہا یہ بکواس. اب آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ قرآن کی تفسیر حدیث میں کس طرح ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی میں کریں تبھی ان کا حکم ہوئی ہے، اور اگر حزل ہن ان کو مذاق میں کریں تب بھی سنجیدگی والا حکم آئے گا. لفظ آیا حزل، یہاں بھی کیا حزل، وما ہوا بالحزل، کہ یہ مذاق نہیں ہے. اور وہاں بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حزل ہن، کہ اگر آپ مذاق میں 3 چیزیں کریں، نکاح، طلاق اور رجوع، تب بھی ہو جائے گا. تو قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام نے خود اس طرح فرمائی ہے کہ وہ جو جملہ، وہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا تھا وہ آپ علیہ السلام نے استعمال فرما کر اس کی تفسیر کر دی ہے. تو یہ کہتا ہے یہ ڈنگر ہے. علماء کرام نعوذ باللہ یہ ڈنگر ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، جس کو عربی نہیں آتی. تو یہ ترجمہ بھی اس نے غلط کیا. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں 5 مثالیں جس میں اس نے آیات کا آدھا حصہ لکھا ہے، بلکہ بہت کم حصہ لکھا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں. اس پر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس کے جو اندھے مقلد سیل ہیں کہتے ہیں جناب آپ پورا اس کو دکھایا کریں. آپ دیکھ لیں اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس کے چہرے جو اسی پر ہیں، یعنی اس کو اندھی طرح سے فالو کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا، یہ کہتا ہے کہ محمد عمر صدیق نے جو ہے مجھے چھوکرا کہا، یہ تو بازاری زبان ہے. اور یہی لفظ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا. جب اس کو پکڑا گیا کہ تو نے گستاخی کی، کہتا نہیں جناب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بولا جاتا ہے، اور گندی زبان استعمال کی. اب اندھا دھند پیروی کا انجام آپ دیکھ لیں. شروع میں اس نے کیا لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 31 آیت کے ایک حصہ لکھا ہے. کافی ساری آیت اس نے کیا کر دی ہے، چھوڑ دی ہے. آگے جناب دیکھیے وحی کا فیصلہ نمبر 1، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سورہ شورى آیت نمبر 11 آپ دیکھ لیں، آدھی سے بھی کم آیت اس نے لکھی ہے. اور پیج نمبر اس کا دیکھیں 3 ہے، وحی کا فیصلہ 11 نمبر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس نے آیت کا ایک حصہ لکھا ہے، کافی ساری آیت اس نے کیا کر دی ہے، چھوڑ دی ہے. آگے پیج نمبر 4 اور وحی کا فیصلہ نمبر 16، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آپ خود دیکھ لیں کتنا حصہ اس نے چھوڑا ہے، کتنا حصہ اس نے چھوڑا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 6. اور 5ویں مثال آپ دیکھ لیں 19 نمبر وحی کا فیصلہ، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اس نے 2 حصے چھوڑے ہیں اور 1 حصہ لکھا، بلکہ 2 حصوں سے بھی زیادہ چھوڑے ہیں. اگر ان باتوں کو لیا جائے کہ جناب آدھی آیت لکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس پر لعنت پڑتی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ بھی اس نے غلط کیا اور آیت کا پورا مفہوم بدلا. جو کفار کے متعلق آیت تھی اس نے وہ مسلمانوں پر بلکہ اللہ کے ولیوں پر فٹ کی ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان میں، ان کے کان میں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں. اللہ کریم اتنی ان سے محبت فرماتا ہے اور فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو جو اللہ کے پیارے انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے. تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا یہ اللہ کریم سے اعلان جنگ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگا. یہ عداوت تو کہ یہ تو دشمنی کرتا ہے. نام بابی نام بابی، وہ آیت جو کفار کے متعلق ہے کس طرح مسلمانوں پر چشمہ کرتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ ہے ان کے فضائل. اللہ پر جھوٹ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.